السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میری پیاری بہنیں بخیر و عافیت سے ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیر و عافیت سے رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری حدیث کا ٹاپک ہے سفر میں سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھنے کی دعائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور بنائیں تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سیدھے ہو کر بیٹھو۔ پھر جب تم سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے لیے نرم اور تابع کر دیا، ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پھرنے یعنی لوٹنے والے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہونے کے وقت جب اپنے اونٹ پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے لیے نرم اور تابع کر دیا، اور ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، بے شک ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقوی کا اور ایسے عمل کا جسے تو پسند کرتا ہے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان کر دے، اس کی دوری مسافت کو لپیٹ دے، اور اے اللہ، تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی اور گھر والوں کا نگران خلیفہ ہے۔ اے اللہ، میں سفر کی سختی سے، دلدوز منظر سے، واپسی پر مال اور گھر اور اولاد میں بری تبدیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تب بھی یہ دعا پڑھتے، اور اس کے ساتھ مزید یہ فرماتے، ہم سفر سے واپس آنے والے ہیں، تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر بہترین دعا ہمیں جامع بتائی گئی ہے کہ سفر میں انسان واقعی خود کو بھی خطرات سے محفوظ نہیں سمجھتا، اور اپنے پیچھے گھر میں جان و مال اور اہل و عیال کی حفاظت کا بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے، جو کہ بہت سنگین مسئلہ ہوتا ہے۔ تو واقعی اس دعا میں دونوں کے لیے بڑے ہی اچھے الفاظ میں بارگاہ الہی میں حفاظت کی دعا کی گئی، اور جس کا اور جس کے گھر والوں کا اللہ خلیفہ اور محافظ ہو، اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے یہ دعا سفر پر روانہ ہوتے وقت اور واپسی پر دونوں موقعوں پر ہمیں پڑھنی چاہیے، اور واپسی میں آئبون تائبون کا اضافہ کر لیا جائے۔ تو اس دعا کو حتی الامکان کوشش کرنا ہے کہ ہم اسے یاد کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن سرجس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تو سفر کی سختی، ناخوشگوار واپسی، کمال کے بعد تنزل، مظلوم کی بد دعا، اور اہل و عیال اور مال میں برے منظر سے پناہ مانگتے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت علی بن ربیع بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ کے پاس سواری کے لیے ایک جانور رکھا گیا۔ بس جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو فرمایا بسم اللہ، اور پھر جب اس کی پشت پر سیدھے ہوئے تو فرمایا الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پاک ہے تو اے اللہ، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، پس تو مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں۔ پھر آپ ہنسے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، امیر المومنین، آپ کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا جیسے میں نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو ہنسی کس وجہ سے آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے سے جب وہ کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے خوش ہوتا ہے،
وہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی نے اسے روایت کیا ہے۔ تو آج کی احادیث سے ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے جب سفر سے پر روانہ ہوتے ہیں تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بہت ہی پیاری دعائیں یہاں پر بتائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو ان دعاؤں کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائیں اور دوسروں تک پہنچانے والوں میں شامل فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔